بیٹے نے کہا ابا جی آنکھیں باندھ لیں، پھر چھری چلی اور آسمان رو پڑا۔ 3 راتوں سے ایک ہی خواب، ابراہیم اٹھو، اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دو۔ 3 راتوں سے وہی خواب، وہی منظر، وہی آواز، وہی حکم، اور انبیاء کا خواب حقیقت ہوتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے۔ دل پر ایک بوجھ تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف چلے، اسماعیل جن کا ہر قدم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، وہ بیٹا جسے بڑھاپے میں پایا تھا، جس کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے عمر گزری تھی، جس کی ایک مسکراہٹ پر دنیا کی ہر خوشی قربان کر سکتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام صبح کی ہوا میں بیٹھے تھے، چہرے پر سکون تھا، جیسے آنے والے طوفان سے بے خبر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قریب بیٹھ کر فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے مجھے بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی آنکھوں میں جھانکا، وہ آنکھیں جو ساری عمر محبت سے بھری رہی تھی، آج درد سے لبریز تھی، اور اس نوجوان بیٹے نے جس کی رگوں میں نبوت کا خون دوڑ رہا تھا، ایک پل بھی نہ ڈگمگایا۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جو حکم ہوا ہے کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ اور بیٹا چل پڑے منع کی طرف۔ راستے میں شیطان آیا، اسماعیل کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں مار کر اسے بھگایا، اور یہ رسم آج بھی قیامت تک دہرائی جاتی رہے گی۔ منع کی سرزمین پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام رک گئے، چھری ہاتھ میں لی، سامنے ان کا جگر گوشہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جی ایک گزارش ہے، مجھے سیدھا لٹا کر ذبح نہ کریں۔ باپ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں بیٹے؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں، ابا ہو سکتا ہے جب آپ میرا چہرہ دیکھیں تو چھری نہ چلا سکیں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا حکم میری وجہ سے رکے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، مجھے الٹا لٹا لیں، اور میرے ہاتھ پیر باندھ لیں۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں، بیٹے ہاتھ پیر کیوں باندھوں؟ ابا جی موت کے وقت تڑپ ہوتی ہے، جسم کانپتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں اور آپ کو تکلیف ہو، یا میں اللہ کے نبی کی بے ادبی کا سبب بنوں۔ بوڑھے باپ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کو باندھا، ان ہاتھوں سے جن سے ہمیشہ گلے لگایا تھا، وہ باپ جن کا دل پتھر نہیں بلکہ خلیل اللہ کا دل تھا۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری گردن پر چلا دی۔ آسمان خاموش تھا، فرشتے سانس رو کے دیکھ رہے تھے۔ جنت کے دروازے پر ہلچل تھی، اور پھر آسمان سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ چھری چل چکی تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے جناب اسماعیل کو بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، اسماعیل علیہ السلام کچھ قدم دور کھڑے تھے، مسکراتے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے، اور نیچے ان کی جگہ جنت سے بھیجا گیا ایک دمبا ذبح پڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک عظیم قربانی دے کر۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ سوچیں، آزمائش لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ آزمائش بڑی تھی، اور آزمائے جانے والے نے اسے سچ کر دکھایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم،
سلام ہو ابراہیم پر۔